ہم تواتر کے ساتھ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ بھائی اس پاکستان میں پچھلے 3 سالوں سے اور اس صوبہ سندھ میں پچھلے 13 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، اور اب حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ وفاقی حکومت کی اگر بات کریں تو مہنگائی جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کسی کی سوچ نہیں تھی کہ دالیں کتنی مہنگی ہو جائیں گی، آٹا کتنا مہنگا ہوگا، چینی کتنی مہنگی ہوگی، پیٹرول کتنا مہنگا ہوگا، بجلی کتنی مہنگی ہوگی، کسی کی دوائیں کتنی مہنگی ہوگی، کسی کی سوچ غرض ہے کہ ہر چیز، ہر اشیاء ضروری جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، دودھ کتنا مہنگا ہوگا، کسی کی سوچ نہیں تھی۔ وہ سوچوں کو کراس کر کے آج پاکستان میں مہنگائی اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے۔ حکومت پاکستان، وفاقی حکومت، بجائے اس پہ پریشان ہونے کے، ان کے اور ان کے وزراء کی جو زبانیں ہیں وہ چرب زبانی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ ہر بات پہ انہوں نے اس کی تعویلات پیش کرنی ہے اور اس کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ سو مچ سو کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے جو پچھلے دنوں اپنی بات کی اس پہ تو انتہائی ہو گئی کہ بھائی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا فائدہ ہے۔ انہوں نے اس والی بات کو بھی پی ٹی آئی کا کارنامہ قرار دے دیا۔ مطلب کوئی انسان جا کر کہیں سر مارے، کہیں کود جائے، یقین کریں کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس لیول کا آدمی، اسٹیٹ بینک کا گورنر، اور وہ اتنی بچکانہ بات کر رہے ہیں جس ملک میں امپورٹ تیل کی امپورٹ ہوتی ہے، جس ملک میں آپ کے پاس 125 تقریباً ارب ڈالر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ مزید قرضے لیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو پیسے ڈالر میں ریٹرن کرنے ہیں، آپ کو سود انٹرسٹ پہ آپ کا سارا نظام ہے، وہ انٹرسٹ آپ کو ڈالر میں پے کرنا ہے۔ وہاں پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جس کو اکانومی، ہمیں تو نہیں آتی اکانومی، لیکن پھر بھی اتنی بیسک سی اکانومی تو پاکستان کے بچے کو پتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر، پی ٹی آئی کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں پتا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں کہ وہ برا کر رہے ہیں۔ تو پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، اور 3 سالوں میں جس تبدیلی کا نعرہ لگا کر یہ حکومت آئی تھی عمران خان کی، وہ تبدیلی نہیں تباہی آ گئی ہے پاکستان میں، تبدیلی نہیں تباہی آ گئی پاکستان میں۔ اور ہر ایشو کو جس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے اس ایشو کو انہوں نے خرابی کر دیا ہے، جس کام پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اس کام کو انہوں نے خرابی کر دیا ہے۔ جو تنقید یہ سابقہ حکومتوں پہ کرتے رہے تھے اس سے بڑھ کر وہی سارے کام کیے ہیں۔ ایل این جی کی قیمتیں پچھلے ادوار میں دیکھ لیں، آج کے ادوار میں دیکھ، جب وہ لیتے تھے شاہد خاقان عباسی تو آپ کہتے تھے کہ یہ وہ کمیشن کھا رہے ہیں، مہنگی لے رہے ہیں، آج اس سے کہیں مہنگی ایل این جی خرید رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنی تباہی بربادی کی داستان سنا رہی۔ تو پورا پاکستان احتجاج ہے، سراپا احتجاج ہے۔ اور ابھی ریسنٹ جو ایونٹ چل رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی انہوں نے بگاڑ دیا ہے، اور جو حکومت کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا، اگر عاشقان رسول شہید ہو رہے ہیں یا پولیس والے سرکار کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، دونوں ریاست کا نقصان ہے اور دونوں کی جانوں کو بچانا ریاست کی ذمہ داری تھی، جس پہ ریاست بری طرح ناکام نظر آتی ہے، اور ہر وزیر کا الگ الگ بیان ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کو دے دیا ہے وہ نااہل ہیں،
اور نااہل بھی ہیں اور کرڑ بھی ہیں اور مغرور بھی ہیں. ان کا دماغ بھی خراب ہے. ان کی ایروگنسی نیچے آ کر نہیں دے رہی, ان کا غرور, ان کا تکبر نیچے آ کر نہیں دے رہی. ایسا لگتا ہے پاکستان کے لوگ ان کی رعایا ہیں, پرسنل جاگیر ہیں, اور وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہم پر رول کر کے. ان کا بہت بڑا احسان ہے, ورنہ کوئی حکومت چلانے والا تو تھا ہی نہیں یہاں پر. تو وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں, اور ثابت انہوں نے یہ کر دیا ہے. اگر میں عام پاکستانیوں کو سمجھانا چاہوں ایک جملے میں, تو وہ یہ کہ اگر آپ رکشہ چلانے والے ڈرائیور کو F-16 حوالے کر دو گے چلانے کے لیے, تو رکشہ ڈرائیور جو ہے F-16 نہیں چلا سکتا. وہ جہاز بھی تباہ کرے گا اور رن وے بھی توڑ دے گا وہ, اور گھس جائے گا کسی ایئرپورٹ میں جہاز لے کر. تو یہی کر رہی ہے یہ موجودہ وفاقی حکومت. رکشہ ڈرائیور تھے, ان کو F-16 چلانے دے دیا, یہ گھس گئے, یہ انہوں نے جہاز بھی تباہ کر رہے ہیں, یہ رن وے پہ بھی جو ہے وہ نہیں, آپ رن وے بھی تباہ برباد کر رہے ہیں, اور یہ گھس رہے ہیں کسی ٹرمینل کے اندر. وہ یہی کرے گا بھائی, ظاہر سی بات ہے, اس کو آتا ہی نہیں, اس کا قصور ہی نہیں ہے نا. اب اس ساری سچویشن میں وفاقی حکومت کے اس نقشے میں, اس نااہلی پہ, اس ساری سچویشن میں ایک بڑی عجیب مزہ کا خیز اور مجرمانہ عمل ہو رہا ہے سندھ کے اندر. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 13 سالوں سے جن کی سندھ میں حکمرانی ہے, کراچی سے کشمیر تک, جنہوں نے اپنے اس 13 سالہ دور میں ان کو وفاق سے 10,242 ارب روپے ملے. 10,242 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ, جو کہ جہاں پر خاک اڑ رہی ہے, جہاں پر نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, جہاں پر رشوت ہر 100 روپے کے سرکاری پروجیکٹس میں 70 سے 80 روپے کھا لیے جاتے ہیں, آج وہ نااہل کرپٹ صوبائی حکومت سندھ آج عمران خان کی نااہلی والی وفاقی حکومت کے پیچھے چھپنے جا رہی ہے. آج وہ عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپ رہی ہے. اور وہ کیا کر رہی ہے کہ اس نے وفاقی حکومت کے خلاف ایک مظاہروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور وہ سیاسی غازی بننا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان پی ٹی آئی کی اس نااہل حکومت کے پیچھے چھپ کر اپنے سارے کالے کرتوتوں کو چھپا کر وہ سیاسی غازی بننا چاہتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی اپنی آخری سانسوں تک اس فریب دھوکے کے خلاف جدوجہد کرے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے ہم, اور ہم ان کو سیاسی غازی نہیں بننے دیں گے. غضب خدا کا. پورے سندھ بھر میں مظاہرے کر رہے, کون وزیر اعلیٰ مظاہروں کو لیڈ کر رہا ہے؟ کون وزیر اعلیٰ جو اپنی کتابوں میں, اپنے بجٹ بک میں لکھ رہے ہیں کہ 13 سالوں میں 2300 ارب روپے ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ کیے سندھ میں, 2300 ارب. اور 2300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد 70 لاکھ سندھ کا بچہ اسکولوں سے باہر ہے. 70 لاکھ بچے جن کی ایج ہے, عمر ہے اسکولوں میں جانے کی, وہ اسکولوں سے باہر ہیں. جہاں پر اس شہر کراچی میں پینے کا صاف پانی 80% گھروں میں نہیں آ رہا. جو پانی پہلے اس حکومت کے آنے سے پہلے لائنوں میں پانی آتا تھا, ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اسی شہر کے پانی کو چوری کر کے اربوں روپے کا پانی بیچ رہے ہیں. جہاں پر سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, اور وہ ان کی مائیں, ان کے باپ ان کو لے کر پورے 10 شہر کراس کرتے ہوئے آتے, ان کو ویکسین نہیں ملتی. کراچی آ کر اس کو ویکسین ملتی ہے بچے کو, لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے, اور بچہ ماں کی گود میں تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے. جہاں پر تھر میں روزانہ بچے قحط سے مر رہے ہیں, پانی نہ ملنے سے مر رہے ہیں. جہاں پر سندھ میں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں, وہاں سے میری مائیں بہنیں 12 کلومیٹر برتن سر پر رکھ کر جا کر پانی لے کر آ رہی ہیں. جہاں پر کراچی جو کہ سندھ کو 90% اور پاکستان کو 70% کما کر دیتا ہے, ایک نوکری اس کراچی کے رہنے والے, حیدرآباد کے رہنے والے کو نہیں دی ہے آپ نے. 2.5 لاکھ سے زائد نوکریاں دی ہیں اس سندھ حکومت نے. ایک نوکری آپ نے اس کراچی حیدرآباد کے ڈومیسائل یافتہ لوگوں کو آپ نے نہیں دی ہے. یہاں پر آپ ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس لے کر نہیں آئے.
13 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی آپ لے کر نہیں آئے, ایک آپ نے یونیورسٹی نہیں بنائی, ایک آپ نے حیدرآباد کی یونیورسٹی بننے نہیں دی. آپ کا وزیر تعلیم کھڑے ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ میں حیدرآباد کی یونیورسٹی کو نہیں بننے دوں گا. آپ نے کوئی انڈسٹری یہاں پر نہیں پنپنے دی. انڈسٹریل آپ نے کورونا کی آڑ میں آپ نے کراچی کے کاروبار کو تباہ کیا ہے, آپ نے انڈسٹریلائزیشن کو تباہ کیا ہے. ہر چیز میں رشوت ہے, ہر چیز میں رشوت ہے. ایون کہ جو ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی یہ نوکری دے رہے ہیں وہ فری میں نہیں دے رہے. میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ایک سپاہی کی نوکری 12 سے 15 لاکھ روپے میں بک رہی ہے. ایک سپاہی کی نوکری 12 سے 15 لاکھ روپے میں بک رہی ہے. اب جو شخص 12 سے 15 لاکھ روپے دے کر سپاہی کی نوکری خریدے گا پیپلز پارٹی سے, وہ آ کر ڈاکو نہیں بنے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ تو پہلے اپنے 12 سے 15 لاکھ روپے ریکور کرے گا, پھر اور بھی کمائے گا. وہ پیسے دے کر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں آیا. وہ تو تباہی بربادی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کھڑے ہو کر پورے سندھ بھر میں گو نیازی گو کے نعرے لگا رہی ہے. ہم پاک سرزمین پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, ہاں صرف گو نیازی گو سے کام نہیں چلے گا, گو زرداری گو بھی چاہیے. سندھ والوں کو گو زرداری گو بھی چاہیے. اگر گو نیازی گو کے ساتھ گو زرداری گو بھی نہیں ہوا تو پھر نہ تو پھر سندھ والوں کی تقدیر, سندھ والوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم اسی طرح تباہی بربادی میں رہیں گے. ہاں عمران خان کی حکومت نااہل ہے, ہاں عمران خان کی حکومت کرپٹ ہے, ہاں عمران خان کی حکومت کوئی تبدیلی نہیں لا سکی تباہی کے علاوہ, لیکن یہ پرو صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت بھی جو ہے وہ کرپٹ کرنے والے حکومتوں کی سربراہ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ بیڈ گورننس ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ تباہی جو ہے سندھ میں ہے. اگر عمران خان کی حکومت کو جانا ہے تو صوبہ سندھ کی حکومت کو بھی ختم ہونا لازم ہے. اور ہم اس حکومت کو عمران خان کی نااہل حکومت کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے, اس کی نااہلیوں کے پیچھے, اور ہم اس کو سیاسی غازی نہیں بننے دیں گے. اس لیے پاک سرزمین پارٹی آج اپنے احتجاجی لاعمل کا اعلان کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت کے خلاف اور اس سے بڑھ کر سندھ حکومت کے خلاف, کہ ہمیں بھائی عمران خان کا قصور یہ ہے, پی ٹی آئی کا قصور یہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سندھ کے لوگوں کو اس ظالم حکمرانوں سے بچائے گا. وہ سندھ کے حکمرانوں سے, سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے اور اس صوبے کے لوگوں کا خون چوسنے والوں سے بچائے گا. وہ بچاتا کیا, وہ پارٹنر ان کرائم بن گیا. اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اس نے آصف علی زرداری صاحب کی صوبائی حکومت کو کھلی چھٹی دے دی کہ بس تم نواز شریف سے مت ہاتھ ملانا, باقی تم جو کرو چاہو کرو اس صوبے سندھ کے لوگوں کے ساتھ. اور انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں تمام تعصب کے ریکارڈ توڑ دیے, تمام کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. وہ وفاقی حکومت, وہ عمران خان کی حکومت جو کہتی تھی کہ ہم ان کی لوٹی ہوئی رقم کو واپس لے کر آئیں گے اور پاکستان کو ترقی دیں گے, IMF کا قرض اتاریں گے, وہ لوٹی ہوئی رقم کیا واپس لاتی؟ وہ آج ان لوگوں کو لوٹنے سے, موجودہ آج کے دن بھی لوٹنے سے نہیں بچا سکے. جن کا گورنر ہو صوبے میں, جن کا جو صدر اس صوبے سے ہو, جن کو کراچی جیسے شہر میں 14 MNAs کی سیٹیں ملی ہو, وہ ایک دن کے بر کا کام نہیں کر سکے. تو عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں, لیکن ہمیں مارا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہے. سندھ کے لوگوں کو مارا تو انہوں نے ہے. کراچی سے لے کر کشمیر تک بچوں کا قتل تو انہوں نے کیا ہے. کتے سے کاٹ کر جو بچے بیچارے جان دے رہے ہیں ان کے قاتل تو یہ ہیں. تھر میں جو بچے مر رہے ہیں ان کے قاتل تو یہ ہیں. کراچی میں جو کرنٹ لگ کر جو بچے مر رہے ہیں, جوان مر رہے ہیں, ان کے قاتل یہ ہیں. کراچی میں جو معاشی قتل عام ہو رہا ہے ان کے قاتل بھی پیپلز پارٹی ہے. کراچی میں ادارے جو تباہ کر رہے ہیں اس کی تباہی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں, جو موجودہ نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے پیپلز پارٹی نے, وہ بیان فرماتے ہیں موصوف کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلانا میونسپیلٹی کا کام, سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میونسپیلٹی کا کام صرف صفائی کرنا ہے بس.
اس سے کچرا اٹھانا ہے بس. اس سے مذاق خیز اور کم علمی والا بیان اور تاثر اور مائنڈ سیٹ اور ہو نہیں سکتا. دنیا جا کر گھوم کے دیکھ لیں, میونسپلٹیز جو میونسپل گورنمنٹس ہیں وہ ایئرپورٹ کے کنٹرول سے لے کر, سی پورٹ کے کنٹرول سے لے کر, پولیس کے کنٹرول سے لے کر, ٹریفک پولیس کے کنٹرول سے لے کر, ریونیو کلیکشن سے لے کر, ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, ہر چیز لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے. ہر چیز لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے, ہر چیز ان کے انڈر میں آتی ہے. لیکن یہ ایڈمنسٹریٹر موصوف صاحب کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اس کا کام نہیں ہے, یہ صوبائی حکومت. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صوبائی حکومت کو یہ نان الیکٹڈ جو ایڈمنسٹریٹر ہے یہ سٹی گورنمنٹ کی ساری پراپرٹیز کو پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھوں دینا چاہتا ہے, قبضہ کروانا چاہتا ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کو دوں, وہ ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز. اس کو NICVD پروونشل گورنمنٹ کے تحت جو NICVD چل رہا ہے اس کے انڈر دینے اس کا قبضہ کروانے جا رہے ہیں. اور ان کی نظر پھر بعد میں کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کے اوپر ہے. وہ ڈینٹل کالج جہاں پر 200% میرٹ ہے, میں میئر ہونے, اور جو سٹی گورنمنٹ کی 100% پراپرٹی ہے. کراچی KIHD 100% سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. عباسی شہید اسپتال 100% سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. انہوں نے تنخواہیں بند کر کے, انہوں نے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز جو کہ حق ہے ان کا بند کر کے ان کو لٹا دیا ہے بالکل. اب آ گئے اس کے اوپر قبضہ کرنے کہ پہلے والے لوگ اس کو چلا نہیں پا رہے, ہم چلائیں گے. آپ اپنا ہسپتال جو کہ سندھ حکومت کا ہسپتال ہے کراچی سے لے کر کشمیر تک, وہ تو چلا نہیں پا رہے. آپ کی کرپشن کی داستانیں عروج پر ہیں, اور آپ آ کر نئے ہسپتال لے کر چلاؤ گے. نہیں, آپ ہسپتال نہیں چلانا چاہتے, آپ اس پر قبضہ کر کے آپ وہاں پہ تعصب کی بنیاد پر آپ وہاں پر پیسے لے کر, رشوتیں لے کر لوگوں کو بھرنا چاہتے ہو, لوگوں کو انلیگل طریقے سے بھرنا چاہتے ہو. جس طرح سے آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو تباہ کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا, اور اس کو آپ نے رشوتیں لے کر وہاں پر ایسے رشوت خور بھرتی کر دیے جو پورے شہر میں انلیگل کنسٹرکشن کرتے پھر رہے ہیں, جو پورے شہر میں انلیگل کنسٹرکشن کرتے پھر رہے ہیں. میں کسی کی بھی نوکری کے خلاف نہیں ہوں, لیکن انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر اگر تعصب کیا جائے گا تو اس سے سندھ کا بھی نقصان ہے اور پاکستان کا بھی نقصان ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, جو جہاں کا رہنے والا ہے پہلی پرائرٹی اس کی ہونی چاہیے نوکری کی, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ بلوچ ہو, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ سرائکی ہو, چاہے وہ ہزارے وال ہو, چاہے وہ بنگالی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے جو جہاں کا رہنے والا ہے. ادروائز یہ ناانصافی ہوگی, اور ناانصافی اور ظلم کسی معاشرے کو زندہ نہیں رہنے دیتے, تباہ برباد کر دیتے ہیں ریاست کو. تو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں اب سے 2 دن پہلے NICVD کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے آ کر میٹنگ کی کہ ہم اس کو قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ کون صاحب ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے بھائی ہیں. ان کا نام جو ڈائریکٹر صاحب ہیں NICVD کے, ان کا نام ندیم قمر ہے, ڈاکٹر ندیم قمر. یہ ندیم قمر صاحب, ان کے اوپر نیب کا کیس چل رہا ہے. یہ 6 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے, ان کی تنخواہ جو ہے NICVD میں 60 لاکھ روپے پر ماہ. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ناجائز انلیگل بھرتی کر رکھا ہے. انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں 13 کروڑ روپے یہ تنخواہ اور پریویلیجز اور پرکس کے انڈر یہ لے چکے ہیں. 13 کروڑ روپے. انہوں نے سرکار کے NICVD سے کیش 12 کروڑ روپے انہوں نے کیش وڈرا کیا جو کہ انلیگل ہے. یہ سارے کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں نیب میں. وہ آدمی جا کر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز کو پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ جا کر میٹنگ کر رہا ہے. پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی, ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. یہ شہر کی حکومت کی پراپرٹی ہے, شہری حکومت کی پراپرٹی ہے, جس کی سپورٹ کرنا, جس کو فنڈ دینا, پیسے دینا, یہاں کے ڈاکٹرز کو تنخواہیں دینا, پیرامیڈیکل اسٹاف کو اور اسٹاف کو تنخواہیں دینا, یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری, کیونکہ کراچی کما کر سندھ حکومت کو دیتا ہے, وفاق کو دیتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ اپنی ان کو تنخواہیں دینے کے بجائے ان کا پانی روک کر, ان کی سانسیں روک کر یہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں.
پاک سرزمین پارٹی ایسا نہیں ہونے دے گی. اس پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف, اس وفاقی حکومت کے ظلم کے خلاف ہم نے اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر کراچی سے لے کر کشمیر اور کشمیر سے کشمیر تک جہاں جہاں پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی کا اثر و رسوخ ہے, کم ہے زیادہ ہے, ہم پورے ملک گیر احتجاجی کال دینے جا رہے ہیں. ہم ہڑتال ہم تمام کراچی سے لے کر کشمیر تک ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں, اور مرحلہ وار, اور یہ ایک احتجاج نہیں ہوگا, یہ سیریز آف احتجاج ہے. اور اس کا پہلا احتجاج 2 تاریخ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل, 2 نومبر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. امن کے ساتھ اپنی بات احتجاج, لوگوں کو روڈ پر لوگ آئیں گے, آ رہے ہیں, لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم اس زیادتی اور اس اقربا پروری کو ہم نہیں برداشت کریں گے, اور لوگ انشاءاللہ تعالی پاک زمین پارٹی کے بینر تلے ہم احتجاج کریں گے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. اور یہ پہلا احتجاج ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئندہ کا اسکیڈول جو ہے ملتا جائے گا. ہر دوسرے دن, ہر مہینوں تک, ہم اب سے لے کر دسمبر تک کا پورا اسکیڈول آپ کو جو مل جائے گا. ہم یہ احتجاج پہ جا رہے ہیں. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, پھر میں اس کو بتاتا ہوں آگے کہ کس نوعیت کا احتجاج ہوگا. یہ کراچی میں انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہیں, گجر نالے پہ انکروچمنٹ صاف کر رہے ہیں. اگر آپ جس کا گھر گرا رہے ہیں اس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کریں گے, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, اس کو آپ ایک کوئی پلاٹ نہیں دیں گے, اس کو ایک چیک نہیں دیں گے, بھلے وہ انکروچر ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ جا کر کہیں اور انکروچ کرے گا, تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ آپ مسائل کو بڑھا رہے ہیں. تو جس کا بھی آپ گجر نالے پہ, جس کا اور جس نالوں پہ لوگ رہنے والے لوگ ہیں, جن کا بھی آپ گھر مسمار کر رہے ہیں, اس کو کہ گھر کو مسمار کرنے سے پہلے اس کو ایک پلاٹ 120 گز کی ایک جگہ اور 1 لاکھ کا چیک ضرور دیا جائے. پاک سرزمین پارٹی جس دن سے یہ ڈرائیو شروع ہوئی ہے یہ بات کرتی چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ کہیں جا کر انکروچ کریں گے, یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے, یہ مسائل بڑھیں گے. سندھ حکومت کے پاس اتنی زمینیں ہیں, روزانہ سینکڑوں ایکڑ زمینیں وہ انکروچ کروا دیتی ہے, لیکن ان لوگوں کو وہ زمینیں نہیں دے رہی. عدالت کو چاہیے کہ یہ جو صرف وہ یہ کہہ دیتے ہیں سندھ حکومت کو کہ آپ ان کو کمپنسیٹ کریں, نہیں, صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے, وہ نہیں کریں گے کمپنسیٹ. عدالت کو اپنے سامنے یہ کمپنسیشن کا پیکج امپلیمنٹ کروانا چاہیے. جس طرح سے لیاری ایکسپریس وے بناتے ہوئے میرے زمانے میں 28,000 گھر ہم نے توڑے, ایک آدمی نے بھی روڈ پر آ کر پتھر نہیں مارا, کوئی بھی بے گھر نہیں ہوا, سب کو 80 گز کا ایک پلاٹ دیتے تھے, 50,000 کا ایک چیک دیتے تھے. 3 آبادیاں اس کراچی کے اطراف میں بسائی گئیں, اور لیاری ایکسپریس وے سے بڑا کوئی پروجیکٹ ہو نہیں سکتا, اور کمپلیٹ اور ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے. یہ نالے تو بہت چھوٹے, اسی لیاری ایکسپریس وے کی طرز پر کمپنسیشن پلان کو امپلیمنٹ کرایا جائے, اور عدالت عظمیٰ اس کو امپلیمنٹ کرائے, سندھ حکومت کے اوپر نہ چھوڑے, ورنہ لوگوں میں بے چینی پھیل رہی ہے. پھر لوگ احتجاج کریں گے, ان بلڈوزروں کو آگ لگائیں گے, تو پھر آپ جو ہے وہ پولیس اور رینجرز لے کر آ جائیں گے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. خدارا لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں, خدارا لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں. دوسری بات, نیسلا ٹاور کو گرانے کے احکامات ہیں, اسی حکم میں اس نیسلا ٹاور کے 44 رہائشیوں کو مارکیٹ ریٹ سے پیسے دینے کی بھی بات کی گئی ہے, لیکن سرکار گرانے پہلے آ گئی ہے, خالی کرانے پہلے آ گئی ہے, کمپنسیشن نہیں دے رہے. میں نے وہاں بھی کھڑے ہو کر مسلسل ہم یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نیسلا ٹاور کے لوگوں کو آپ کمپنسیٹ ہر حال میں کروائیں. یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سپرویژن اس کی کرے کہ وہ کمپنسیشن دے رہے. 1.25 ارب روپے کا صرف معاملہ ہے, پروچل گورنمنٹ کے پاس ہے. ہم اس کو بار بار بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ پروچل گورنمنٹ کو پابند کریں کہ ان کو مارکیٹ ریٹ سے پیسے دیں, پھر آپ بلڈنگ خالی کروائیں اور پھر آپ بلڈنگ کروائیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ان رہائشیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے یہ تمام NOCs, لیگل NOCs دیکھ کر انہوں نے یہ پرچیزنگ کی تھی, اور اس کو رشوت لے کر اس کی NOCs دینے والے, غلط کنسٹرکشن کروانے والوں کا قلع خامہ ہونا چاہیے, جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور میں معزز عدلیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو
نیسلا ٹاور کو بم سے اڑانے کا حکم دیا ہے، صادر فرمایا ہے۔ جج صاحب خدا کے واسطے اگر آپ کو اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروانا ہے تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بم سے اڑانے کا حکم جاری فرمائیں۔ آپ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، اور بھلے اس کے اندر کچھ رشوت خور راشی افسران کے ساتھ اس کو اڑائیں، تو خدا کی قسم اس شہر کیا پورے ملک میں انلیگل کنسٹرکشن بند ہو جائے گی۔ اگر واقعی آپ کو انلیگل کنسٹرکشن کو بند کروانا ہے، جڑ سے ختم کروانا ہے، تو نیسلا ٹاور کو بم سے اڑانے سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بم سے اڑائیں۔ اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن اور لوگوں کا مرنا بند ہو جائے گا۔ آپ میری بات مان کے دیکھیں، اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہو گئی تو ہم بھی یہی ہیں اور آپ بھی یہی ہیں، پھر جو آپ کو سزا دینی ہو پھر آپ ہمیں سزا دیجیے گا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو کہ ایک ساحلی سمندری شہر ہے، یہاں کا سب سے بڑا روزگار اور معاش اور یہاں کے برآمدہ، یہاں کے ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ماہی گیری پر ہے ہمارے، اور یہ قدیم شہر ہے۔ یہاں کے جو ماہی گیر ہیں، جو کراچی کے ماہی گیر ہیں، ان کو آج کل این او سیز کے نام پر اتنے زیادہ مسائل کا سامنا ہے کہ پوری ماہی گیری کا یہ جو صنعت ہے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے جس کو جو سمندری جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو اس کے سمندروں کی جس کی نگرانی کی جن کی ذمہ داری ہے، وہ ان ماہی گیروں سے این او سیز مانگتے ہیں۔ اس میں ذرا سا بھی کوئی نقطہ بھی آگے پیچھے ہو یا نہیں بھی ہو، ان کے ڈاکومنٹس وہ چھین لیتے ہیں، اور وہ پھر فشنگ پہ نہیں جا سکتے۔ 15 دن وہ رولتے پھرتے ہیں۔ غریب لوگ ہیں، اسی ماہی گیری سے ان کا چولہا جلتا ہے، اور آج وہ رل گئے۔ نہ وفاقی حکومت ان کی بات سن رہی ہے، نہ صوبائی حکومت ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک سرزمین پارٹی اس ملک کے چلانے والوں کو آواز لگا کر یہ کہتی ہے کہ خدا را لوگوں کو اتنا نہ ستائیں کہ لوگ شریف ماہی گیر، یہ امن پسند ماہی گیر، آپ نے ان کے بچوں کا روزگار چھین لیا ہے۔ خدا را 1 منٹ کی بات ہے، آپ بیٹھ کر اس مسئلے کو، وہ نوٹیفیکیشن جو پیٹرولنگ کے لیے ایشو ہوا ہے، وہ ایک مخصوص حالات کے لیے تھا، اس کو آپ وڈرا کریں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ کراچی کے ماہی گیروں کا یہ مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کے کچھ ایسے علاقے ہیں کراچی کے، اورنگی ٹاؤن کی جو ہماری بہاری کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہاں پر ہمارے پختون کمیونٹی کے جو ہمارے لوگ ہیں، اور یہاں پر بنگالی کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے گئے۔ ان کے آئی ڈی کارڈ لاکھوں کی تعداد میں ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں، جو کہ جن کی نسلوں کے کئی نسلوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنا ہوا ہے، صرف شک کی بنیاد پر ان کے آئی ڈی کارڈز کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ لاکھوں بچوں کی تعلیم تباہ برباد ہو گئی اس چکر میں۔ لاکھوں بچیوں کی تعلیم، وہ میٹرک کے بعد ایڈمیشن نہیں لے پا رہے کالجز اور یونیورسٹیز، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو نہیں بتا رہا۔ وداؤٹ ٹیلنگ دیم اے ریزن ان کے شناختی کارڈ بلاکس کر دیے گئے ہیں۔ تو اس شہر میں جو بہاریوں کے، جو پختونوں کے، جو بنگالیوں کے شناختی کارڈ بلاکس ہوئے ہیں، اس کو فوری طور پر کھولا جائے، اس کو فوری طور پر اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کو کھولا جائے۔ یہ ظلم، نسل تباہ ہو رہی ہے، اور لوگ، ہم جب جاتے ہیں، ہم جب گلیوں میں جاتے ہیں، ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ رول گئے، جن کے باپ دادا یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، خدمت کر رہے ہیں پاکستان، ان کے آئی ڈی کارڈ جو بلاک کر دیے گئے، ان آئی ڈی کارڈ کے اوپر فوراً توجہ دی جائے۔ تو ہم اس تمام یہ این آئی سی وی ڈی کے جو ڈائریکٹر ہیں، ایک پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما کے سگے بھائی ہیں، وہ ندیم قمر ان کا نام ہے، جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کے اوپر یہ نیب کا کیس چل رہا ہے۔ یہ نیب کے کل بھی اس پہ ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ نے ان کی سرزنش کی ہے۔ نیب کا کیس ہے ان کے اوپر، ہائی کورٹ نے انہوں نے 60 لاکھ روپے، ریٹائرڈ آدمی 60 لاکھ روپے وہ تنخواہ لے رہا ہے پر منتھ، یہ ان کے اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیل ہے جو انہوں نے پیسے نکلوائے۔ انہوں نے 13 کروڑ روپے کیش نکلوا لیا
گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے کیش نکلوا رہی ہے جو کہ سراسر انلیگل ہے. وہ آدمی آ کر KIHD کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز اس پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کو دینے جا رہا ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. کراچی کے لوگ سراپا احتجاج ہیں اور ہم یہ احتجاجی شیڈول جاری کرنا چاہتے ہیں. کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آج بلایا ہے. اور 2 نومبر سے پاک سرزمین پارٹی تمام جو اس کی آفیسز ہیں پاکستان بھر میں, ہم وہاں پر احتجاج, اور کراچی میں ہم لوگوں کو سڑکوں پر لانے جا رہے ہیں. 2 نومبر کو ڈسٹرکٹ سینٹر میں پہلا اجلاس ہوگا. اس کے بعد تواتر کے ساتھ آپ کو اسکیجول دیتے چلے جائیں گے. کراچی کی ایک ایک گلی میں ہم احتجاج کریں گے, سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں احتجاج کریں گے, پورے پاکستان بھر میں ہم احتجاج کریں گے جہاں جہاں پاکستانی ہیں. اور یہ سندھ کا اور پاکستان کا مسئلہ الگ الگ نہیں ہے. جو سندھ کے مسائل ہیں وہ دوسرے صوبوں کے بھی مسائل ہیں. جو وفاق کی مہنگائی ہے وہ تمام علاقوں کی مہنگائی ہے. تو پاک سرزمین پارٹی پرامن احتجاج کرنے جا رہی ہے تاکہ حکمران ہماری بات نہیں سمجھ رہے, نہیں ہماری باتوں پہ توجہ ہے. ہم سڑکوں پر آ کر پاکستان کے لوگ اور خاص طور پر کراچی کے لوگ اس احتجاج کو کرنے جا رہے ہیں. میں پاکستان اور بالخصوص سندھ اور بالخصوص کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرامن احتجاج میں PSP کے جھنڈے کے نیچے آئیں اور اپنی گریونسز کو ریکارڈ کرائیں, اور بڑی تعداد میں اس میں شرکت کر کے ہر رنگ نسل زبان مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے اس موومنٹ کو, اس احتجاج کو ہم کامیاب بنائیں. اور ہم صرف گو نیازی نہیں, ہم گو زرداری گو کے بھی عمل کو کامیابی سے ہم کنار کروائیں. گو نیازی گو سے صرف ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا, گو زرداری گو کے بغیر ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آئیں اس دونوں صوبائی اور وفاقی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے آئیں ہم سڑکوں پر نکلیں اور پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہم اپنی بات اس پاکستان چلانے والوں تک پہنچائیں, دنیا کو اپنی بات پہنچائیں اور بتائیں کہ ہم زندہ لوگ ہیں. ہم یتیم شہر نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے. پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کے پاس, بالخصوص سندھ اور کراچی کے لوگوں کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. PTI ناکام ہو گئی, پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی, MQM ناکام ہو گئی, ہمارے علاوہ PSP کے پاس ہی کام کرنے کی لیگیسی موجود ہے. PSP کے علاوہ جو ہے وہ اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے مسائل کے اوپر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے اور اس کے اوپر سٹینڈ لینے کا کیا حوصلہ ہے, ہم میں ہمت ہے. کیونکہ ہم نے کرپشن نہیں کر رکھی کہ ہم کمرے میں کچھ کہیں اور باہر کچھ کہیں. ہم صحیح کو صحیح اور غلط کہنے والے لوگ ہیں. ہمارے علاوہ کراچی سے لے کر کشمور تک اور بالخصوص کراچی, حیدرآباد, کشمور تک جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے پاس PSP کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے اور لوگوں کے ان مسائل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکالیں گے اور ان ظالم حکمرانوں سے ان کی جو ہے وہ جان چھڑوائیں گے. پاکستان زندہ باد, PSP زندہ باد. بہت شکریہ. جی ہم لوگوں کو سڑکوں میں لے کر آئیں گے. جو پہلا احتجاج ہے 2 نومبر کو, یہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں گولی مار سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ سرجانی چورنگی تک ہم آپ کو لے کر چلیں گے. اور ایک بالکل انوکھا احتجاج ہوگا. نہ ہم ٹریفک بلاک کریں گے, نہ ہم کسی گاڑی کو پتھر ماریں گے, نہ ہم کوئی بس جلائیں گے خدا نخواستہ, اور نہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مائیں بہنیں بزرگ جوان انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا انوکھا احتجاج کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کی نیندیں اڑائیں گے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2 تاریخ کو اور پھر 2 تاریخ کو ہی پھر ہم اگلا لائحہ پھر اگلا لائحہ یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 19 دسمبر تک کا اسکیجول آپ کو جاری کریں گے. 19 دسمبر تک کا اسکیجول آپ کو جاری کریں گے اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے جو پہلا سوال کیا, آپ نے کہا کہ MQM کے دھڑوں کو ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے ہو رہی ہو کوشش, ہم MQM کا دھڑا نہیں ہے, کم سے کم ہم پاک سرزمین پارٹی ہیں. جن لوگوں نے MQM کے مختلف حصوں پہ قبضہ کر رکھا ہے شاید ان کو آپس میں ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی.
ہم ایم کیو ایم کا دھڑا نہیں ہے, ہم ہماری ایک الگ اینٹی ہے. ہم نے کسی جھنڈے کو پہ قبضہ نہیں کیا, ہم نے کسی نام پر قبضہ نہیں کیا, ہم نے کسی نشان پر قبضہ نہیں کیا. ہمارا نام اپنا ہے, ہمارا نشان اپنا ہے, ہمارا جھنڈا اپنا ہے, ہماری جدوجہد اپنی ہے. اور ہمارے نظریہ اس نظریے سے بہت بڑا نظریہ ہے جس میں مہاجروں کا سب سے زیادہ فائدہ ہے اور تمام قومیتوں کا اس میں فائدہ ہے. ہماری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے. ہم کسی کو دشمن بنا کر اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سب کو دوست بنا کر اپنی بات کر رہے ہیں. اور اس 5 سالوں میں لوگوں کا فائدہ ہوا ہے, خاص طور پر اس شہر میں مہاجروں کا فائدہ ہوا ہے. مہاجر مرنا بند ہوئے ہیں, مہاجر شہداء قبرستان جانا بند ہوئے ہیں, مہاجر لاپتہ نوجوان ہونا بند ہوئے ہیں, مہاجر گرفتار ہونا بند ہوئے ہیں. تو نہیں, نہ ہم سے کوئی رابطہ کسی نے کیا اور نہ کرے گا, اس لیے کہ ہم ایم کیو ایم کا دھڑا نہیں ہے, ہم پاک سرزمین پارٹی ہیں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے. میں کیسے کورٹ میں جاؤں جب مجھے کورٹ خود بتا رہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو کھڑا کر کے سامنے اور حسین حکومت کہتے ہیں کہ تم ڈاکو ہو, تم نے یہ کام غلط کر رکھا ہے, تو مجھے تو خود کورٹ بتا رہی ہے کہ بھائی ان کو پتا ہے سب کچھ, ان کو سب کچھ پتا ہے. جب وہ ایک نیشنل ٹاور کو ڈھونڈ سکتے ہیں, جب وہ ایک, اس کا مطلب ہے سب کچھ پتا ہے نا ان کو, تو ان کو تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف یس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, جو کہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ ریمیڈی, آپ توڑنے کی ریمیڈی ہے, یہ تو ایسی ہے کہ آپ کسی ایک جعلی پروڈکٹ کو کسی دکان پہ جا کر چھاپا ماریں اور 2 نمبر پروڈکٹ کو شیلف سے اٹھا لیں, اور پیچھے فیکٹری اس جعلی پروڈکٹ کی فیکٹری چل رہی ہے. تو اس اگر کنسٹرکشن کی بات کریں انلیگل, اس کی جعلی فیکٹری تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. تو اگر آپ ایک ایک بلڈنگ کے پیچھے جائیں گے اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو اسی طرح جعلی کام کرنے دیں گے, تو اس شہر میں تو آپ جس وقت یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ گراؤ, اسی وقت 100 انلیگل بلڈنگ یہاں پر بن رہی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے محترم عدالت کو کہ آپ بالکل یہ کام کریں, لیکن جو برائی کی جڑ ہے جس کا آپ ہمیں خود بتاتے رہتے ہیں اپنے کامنٹس میں, اور تو کہ آج تک کبھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ ڈاکو اگر کسی کو کہہ رہے ہیں تو بھائی اریسٹ کون کرے گا. میں تو ایک عام آدمی ہوں, آپ تو اتنی بڑی اتھارٹی ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا بندہ ڈاکو ہے اور وہ بڑی 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 ٹوپ چیز ہے, تو اس کو گرفتار کروانا, اس کو ختم کرنا, اس کو پابند سلاسل کرنا بھی پھر آپ کا ہی کام ہے. تو وہ نہیں ہو رہا انفارچونیٹلی, اس پہ حکم نہیں, کامنٹ آ رہے ہیں, فیصلے نہیں ہو رہے. تو آپ کی بات کا جواب یہ کہ میں اس وقت عدالت میں جاؤں گا نا اپنی گزارشات دے کے کہ جب مجھے پتا ہے کہ عدالت کو پتا نہیں ہے. مجھے تو عدالت خود بتا رہی ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے. تو اور میرے پاس سپریم کورٹ کے وکیلوں کی فیس نہیں ہے, میرے پاس بہت مہنگی فیس ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں سپریم کورٹ کا لائر کر سکوں. شکریہ, تھینک یو, شکریہ.